الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة فلم يزحي فلا يقربن مصلانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قابل احترام بزرگوں اور قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، آج ذی الحجہ کی دوسری تاریخ ہے. ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک کچھ مخصوص اعمال اور کچھ مخصوص عبادتیں مقرر کی گئی ہیں، اور ان 10 دنوں اور ان 10 راتوں کی بڑی عظمت بیان کی گئی ہے حدیث کی کتابوں میں. میں نے ابھی سورۃ الفجر کی چند آیتیں تلاوت کی. واللیل اذا یسر. مفسرین میں سے بہت سے یہ 10 راتیں ولیال عشر جو اللہ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، ان 10 راتوں سے مراد یہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں. اور اللہ رب العالمین جس کی قسم کھاتے ہیں اس کی عظمت اور اس کی حرمت، اس کی بڑائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے.
بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت کے اعمال جو کیے جاتے ہیں، جو ان 10 دنوں میں کیے جاتے ہیں، وہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں. یعنی ان 10 دنوں کے مقابلے میں، دوسرے دنوں میں کیے جانے والے اعمال کے مقابلے میں ان 10 دنوں میں جو کیے جاتے ہیں اعمال، چاہے وہ نفلی نماز ہو، چاہے نفلی روزے ہو، یا نفلی صدقات ہو، یا ذکر و اذکار ہو، قرآن کی تلاوت ہو، تہجد ہو، اشراق ہو، اوابین کی نمازیں ہو، جو بھی نیکی ان 10 دنوں میں کی جاتی ہے، اللہ کو دوسرے دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے سب سے زیادہ محبوب ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے، کتاب الصوم میں منقول ہے یہ حدیث. حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں میں سے کسی ایک دن کسی بھی مسلمان بندے کو روزہ رکھنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو اللہ اس کے ایک دن کے روزے کو ثواب کو بڑھا کر، اس کے ایک دن کے روزے کے ثواب کو بڑھا کر 1 سال کے روزوں کے برابر کر دیتے ہیں. گویا کہ ان 10 دنوں میں سے کسی ایک دن میں ہم روزہ رکھ لیے، یا کسی 2 دن میں روزہ رکھ لیے، یا 3 دن روزہ رکھنے کی توفیق ہو گئی تو 1 سال کی، 2 سال کی، 3 سال کے روزے رکھنے کے ثواب ہم کو ملے گا. آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان آنے والے 10 راتوں میں سے کسی ایک رات کو جاگ کر عبادت کرنے کی توفیق ہو جائے تو اسے لیلۃ القدر میں جاگ کر ثواب کرنے کا ثواب جو ہوتا ہے اس کے برابر ثواب اسے ملے گا. اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے ہم سب کی، ہم سب بڑوں کی، ہم سب جوانوں کی، ہم سب کے گھروں کی عورتوں کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ یہ 10 راتیں یوں ہی جانے نہ دیں، یہ 10 دن یوں ہی جانے نہ دیں. کم از کم ان 10 دنوں میں قرآن شریف کی تلاوت ہو جائے، ان 10 راتوں میں تہجد پڑھنے کی ہم عادت بنا لیں. ویسے اللہ کے بہت سے بندے روزانہ تہجد پڑھتے ہیں، اللہ ان کی تہجدوں کو قبول فرمائے اور بھی اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق نصیب فرمائے. لیکن جن لوگوں کے اندر تہجد کی عادت نہیں ہے، کم از کم ان 10 دنوں میں تہجد پڑھنے کی عادت بنا لیں. رات میں کسی ایک رات میں، کسی 2 راتوں میں جاگ لیں، لیلۃ القدر کے برابر ثواب ملے گا. سب کوشش کریں گے انشاءاللہ. ایک تو مخصوص عمل یہ کہ ان 10 دنوں میں بڑی اہمیت ہے عبادتوں کی، بڑی اہمیت ہے صدقات کی، ان ذکر و اذکار کی، قرآن کی تلاوت کی اللہ کے پاس. دوسرا یہ ہے عرفے کا دن. حجاج کرام عرفے میں ایک اہم ترین حج کا عمل ادا کرتے ہیں. تو ہم کو یہاں پر ایک خاص عبادت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے تعلیم ہے، وہ کہ عرفے کے دن روزہ رکھیں. آئندہ جمعہ، برابر آئندہ جمعہ عرفے کا دن ہے، اس دن روزہ رکھنے کی کوشش کریں. اس کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عرفے کا روزہ کسی آدمی کو رکھنے کی توفیق ہو جاتی ہے، وہ رکھ دیتا ہے تو اس ایک روزے کی وجہ سے 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب اسے ملتا ہے. نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا 1 سال پہلے کے گناہ اسے معاف کر دیے جاتے ہیں. ہم سب محتاج ہیں گناہوں سے معافی چاہنے کے، ہم سب محتاج ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کریں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عرفے کے دن کا روزہ آدمی رکھتا ہے تو 1 سال پہلے کے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں. تیسرا عمل ذی الحجہ کے چاند کو دیکھنے کے بعد حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو آدمی قربانی دینا چاہتا ہے یا جس پر قربانی واجب ہے، اس کے لیے چاہیے کہ وہ
اپنے بال نہ کاٹیں، ہاتھ پیر کے ناخن نہ کاٹیں۔ یہ عمل واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، مستحب ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سن کر بعض دفعہ جو لوگ دوسروں کو بیان کرتے ہیں ایسا بیان کرتے ہیں گویا کہ واجب ہے، وہ واجب نہیں ہے، مستحب عمل ہے۔ اگر کسی کے اتفاق سے 40 دن سے زیادہ ہو گئے ہوں زیر ناف کے بال یا بغل کے بال نکالنے سے، ہم کو تعلیم ہے پاکی صفائی کی، 10 دن میں 15 دن میں ایک مرتبہ زیر ناف بغل کے بال کو نکال دینا چاہیے، 8 دن میں 10 دن میں ناخن پیر اور ہاتھ کے نکال دینا چاہیے، یہ ہم کو تعلیم ہے پاکی صفائی کی۔ اگر اتفاق سے کوئی آدمی ایسا ہی بے فہمی میں گزار دیا، 40 دن ہو گئے، تو اس کے لیے تو چاہیے کہ وہ نکال لیں، ابھی بھی اس کے لیے تو چاہیے کہ وہ نکال لیں، پاکی صفائی ضروری ہے نکالنی، یہ عمل تو مستحب ہے۔ وہ مستحب بھی اس لیے ہے کہ ان دنوں میں حجاج اکرام احرام باندھ کر، ان کے اوپر احرام باندھنے کے بعد بال نکالنا، ناخن کاٹنا ان کے لیے ممنوع ہو جاتا ہے، تو ان کی مشابہت تھوڑی دیر کو اختیار کرنے کی وجہ سے، چند دن ان کی مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے ممکن ہے خدا رب العزت ان پر جو انوارات، جو رحمتیں، جو برکتیں نازل کریں گے، ان حجاج کرام کی مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ یہاں رہنے والے ان کی رہ کر ان کی مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے ان پر بھی کچھ حجاج کرام پر نازل ہونے والے انوار، رحمتیں، برکتیں نازل ہو جائیں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قربانی دینے والے جن پر واجب ہے وہ لوگ اپنے بال نہ کٹائیں، ناخن اور ہاتھ پیر کے ناخن نہ کاٹیں، یہ مستحب عمل ہے۔ چوتھا عمل، 9ویں ذی الحجہ سے 13ویں ذی الحجہ کے شام تک تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا واجب ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، ایک مرتبہ پڑھنا بآواز بلند تمام لوگوں پر، تمام مردوں پر فرض ہے، عورتوں پر بھی واجب ہے، مردوں پر بھی واجب ہے، عورتوں پر بھی واجب ہے، البتہ عورتیں بلند آواز سے نہیں، آہستہ پڑھیں گے، مرد بلند آواز سے پڑھیں گے۔ عورتیں عام طور پر یہ مسئلہ ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے، ہمیں جا کر بتانا چاہیے کہ اپنی فرض نمازوں کے بعد ایک مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لیں، یہ واجب ہے۔ 5واں عمل قربانی کا ہے، یہ ان دنوں میں جو مخصوص طور پر ہم پر عائد کیا گیا ہے، مقرر کیا گیا، قربانی کا عمل ہے۔ قربانی ہر صاحب استطاعت آدمی پر، صاحب نصاب پر، صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ وہ آدمی جس کے پاس 612 گرام چاندی یا 612 گرام چاندی کے بقدر پیسہ ہو، تجارت کے مال کی شکل میں یا نوٹوں کی شکل میں یا کسی اور طریقے سے سونا چاندی کی شکل میں اس کے پاس ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ زکوٰۃ میں تو سال گزرنا واجب ہوتا ہے، مال کا نمو بڑھوتری ہونا ضروری ہوتا ہے، قربانی کے لیے اتنا بھی ضروری نہیں ہے، صرف اس کے پاس 612 گرام چاندی یا اس کے بقدر پیسہ اس کے پاس بینک میں ہے، گھر میں ہے، اپنی ضروریات سے فارغ ہے، ضرورت اصلیہ سے فارغ ہے، تو اس آدمی پر قربانی واجب ہے۔ گھر میں جتنے احباب ہیں، جن کے پاس اتنی ملکیت کا مال ہے، سب پر بھی الگ الگ طریقے سے قربانی واجب ہے۔ اس میں غلطی یہ ہوتی ہے کہ 1 سال باپ کے نام سے، 1 سال بیٹے کے نام سے، 1 سال بیوی کے نام سے، 1 سال شوہر کے نام سے ایسا قربانی دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو کما رہا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، وہ اپنے طرف سے ہر سال اسے دینا واجب ہے، اور بیوی کے پاس زیور ہے، سونا چاندی ہے، تو اسے اپنے طرف سے، اس کے طرف سے بھی دینا واجب ہے۔ اور بچوں کے نام سے آپ پراپرٹیاں کر کے رکھے ہیں تو ان کے طرف سے بھی دینا واجب ہے۔ ایک دے کر کافی نہیں ہوتا ہے، یا بدل کر دینا یہ بھی کافی نہیں ہوتا ہے، بلکہ جتنے مالدار صاحب استطاعت، صاحب نصاب ہیں، سب پر بھی قربانی واجب ہے۔ اب عام طور پر سوال ہو رہا ہے کہ یہ زمانے میں
وبا بیماری پھیلی ہوئی ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، قربانی کا مسئلہ کیا ہے، قربانی دینا ہے کہ نہیں دینا ہے؟ تو اس سلسلے میں فیصلہ ہوا ہے علماء کرام کی طرف سے کہ قربانی دینا ہے۔ پوری کوشش کریں آپ اپنے محلے میں دینے کی۔ اگر اپنے محلے میں آپ دے نہیں سکتے، ریڈ زون میں سے آپ کا محلہ ہے یا وہاں پر ممنوع ہے قربانی دینا، تو آپ اپنے محلے کو چھوڑ کر دوسرے محلے میں جہاں آپ کے رشتہ دار رہتے ہیں، یا اپنی بستی چھوڑ کر دوسری بستی میں، یا اپنی ریاست چھوڑ کر دوسری ریاست میں جہاں سہولت سے قربانی دینے کا نظام چل رہا ہے، وہاں پر کریں۔ خلاصہ یہ ہے کہ آخری حد تک آدمی کوشش کریں قربانی دیں، جس پر واجب ہے وہ قربانی دیں۔ یہ وبا کی وجہ سے یا یہ بیماری جو پھیلی ہوئی ہے اس کی وجہ سے قربانی ساقط نہیں ہوگی، قربانی دینا ہوگا۔ ہاں اتنی چھوٹ ہے کہ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں نہیں دے سکتے ہیں، تو آپ اپنے پاس کے محلے میں جو آپ اپنے رشتہ دار رہتے ہیں، یا پاس کی ریاست میں جو رہتے ہیں، یا پاس کی بستی میں جو رہتے ہیں، معتبر جو ہیں ان کے حوالے کریں، یا آپ خود وہاں پر جا کر قربانی دے دیں۔ اشتہارات چھاپ دیے لوگ، وہاں مطلوبہ اتنا، غیر مطلوبہ اتنا، تو آپ ان کے حوالے کر کے آرام سے نہ بیٹھیں۔ پتہ نہیں وہاں تک ہمارے پیسے پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے، پہنچنے کے بعد وہاں قربانی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، کچھ بھی ہم کو معلوم نہیں، ہم فوراً ان کے نام پر پیسہ بھیج دیا اور آرام سے بیٹھ گئے، قربانی ہماری ہو گئی۔ گویا کہ سر کے اوپر ایک بوجھ تھا منوں کا، بڑی مشکل سے اسے سنبھال رہے تھے، جدھر گرا ادھر گرا کر چھوڑ دیا، ایسا ہو گیا۔ نہیں، قربانی جو ہے ایک اللہ کی محبت میں قربان ہو جانے کا نام ہے۔ تو پوری کوشش کریں قربانی دینے کی۔ اب بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ زمانے میں بہت سے لوگ بے روزگار ہیں، بہت سے لوگوں کو کھانے کا مسئلہ ہے، بہت سے لوگ پریشان ہیں، ان کا کام نہیں چل رہا ہے، بے روزگاری ہو گئی ہے، کیا ہم اپنی قربانی کی رقم صدقے کے طور پر یا مدد کے طور پر کسی کو دے دیں، کسی غریب کو، تو کیا ہماری قربانی ادا ہو جائے گی؟ لوگ عام طور پر یہ پوچھتے ہیں، اور پھر اپنے طور سے حکمتیں بھی بیان کرتے ہیں، اس سے اس کا گھر چلے گا، اس کی یہ وہ پریشانی دور ہوگی، اس کی وہ علاج کرنے میں مدد ہو جائے گی، وغیرہ وغیرہ بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے قربانی یہ ایسی واجب عبادت ہے جو محبت سے اللہ کے نام پر قربان ہو جانے کی ہے، اور محبت جہاں ہوتی ہے، محبت کے راستے میں چلنے والے جانتے ہوں گے وہاں عقل نہیں چلتی ہے، وہاں صرف یہ دیکھا جاتا ہے محبوب کا تقاضا کیا ہے، محبوب کیا چاہ رہا ہے، وہاں عقل نہیں چلتی۔ تو محبوب کا تقاضا یہ ہے، میرے اور آپ کے محبوب پروردگار رب العالمین کی چاہت یہ ہے کہ اس کا حکم یہ ہے، اس کے طرف سے تقاضا یہ ہے کہ قربانی دیں، اور جہاں تک آپ کی وہ سوچ ہے مدد ہو جائے گی، بیماری کے علاج میں سہولت ہو جائے گی، ایک آدمی کا پیٹ بھر جائے گا، وہ آپ اپنے دوسرے صدقات کے ذریعہ دوسری طریقے سے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ قربانی کا عمل کا بدل قربانی کے دلوں میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے، قربانی ہی دینا ہوگا۔ ہاں ایک مشورہ میں آپ کو دیتا، نفلی قربانیاں جو دیتے ہیں نا ہم لوگ، نفلی قربانیاں ہماری واجب قربانی ہو گئی، اس کے علاوہ ہم اپنے باپ کی طرف سے جو وفات پا گئے ہیں، ماں کی طرف سے جو وفات پا گئے ہیں، یا اپنے پیر و مرشد اپنے استاد کی طرف سے نفلی قربانیاں ہم جو دیتے ہیں، وہ قربانی کا پیسہ چاہے تو آپ کسی مسکین کو، کسی ضرورت مند کو، کسی حاجت مند کو، اس وبا کے دنوں کی بات کر رہا ہوں میں، عام مسئلہ نہیں ہے یہ، وبا کی دنوں کی بات کر رہا ہوں، کسی قرضدار کو، کسی بھوکے کو، کسی ضرورت مند کو دے سکتے ہیں۔ نفلی قربانی کا بات جتنی بولتے ہیں اتنی سمجھیے، آج ہی سن کر پہلا کر آپ بھی گنہگار نہ ہو جائیے اور ذریعہ مجھے نہ بنائیے۔ قربانی جو واجب ہے اس کے پیسے کسی کو نہیں دے سکتے، قربانی ہی دینا ہوگا۔ نفلی قربانی جو ہر سال ہماری عادت ہے، بہت سے صاحب استطاعت مالدار لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنی قربانی دینے کے بعد
حضور کے نام سے دیتے ہیں، اپنے مرحوم والدین کی طرف سے دیتے ہیں، رشتہ داروں کی طرف سے، یہ سب نفلی ہے۔ یہ نفلی قربانی کی رقم آپ جسے چاہے دے سکتے ہیں ان دنوں میں، وبا کے دنوں میں، وہ اپنے پیٹ بھر لیں، اپنی ضرورت پوری کر لیں، اپنے بیوی بچوں کی ضرورت پوری کر لیں۔ سمجھے مسئلہ؟ آخری حد تک یہی ہے، یہی مسئلہ، یہی فیصلہ کیا گیا ہے۔ 3 دن قربانی کے ہیں، 10ویں ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ۔ ان 3 دنوں میں جانور خریدنے کی پوری کوشش کرنے کے باوجود اور پورے علاقے میں بات چیت کرنے کے باوجود اگر اس کی قربانی نہیں ہو سکی، 3 دن گزر جانے کے بعد، تو پھر صدقہ کرنے کی اجازت ہے۔ جانور لے لیا ہے تو زندہ جانور صدقہ کرنا پڑے گا، نہیں لیا ہے تو اتنے جانور کے بقدر پیسہ صدقہ کرنا پڑے گا۔ یہ آخری درجہ ہے، لیکن اب تو ہمارے یہاں اجازت ہے، اجازت ہے قربانی کی۔ بس کچھ علاقوں میں وہ ریڈ زون ہونے کی وجہ سے کچھ دشواریاں ہو سکتی ہیں، لیکن ممنوع تو نہیں ہوا ہے، اس لیے پوری کوشش کریں، قربانی ہی کی کوشش کریں۔ قربانی کے مسائل بہت سے ہیں۔ آخر میں جو وبا جو پھیلی ہوئی اس سلسلے میں بھی کچھ باتیں میں عرض کر دوں۔ اصل تو اسی عنوان پر مجھے بولنا چاہیے تھا، لیکن قربانی کے مسئلے بھی ضروری تھے، وقت کے تقاضے تھے، اس لیے میں نے کہہ دیا۔ یہ وبا جو پھیلی ہوئی ہے اس کی وجہ سے لوگ بہت گھبرائے ہوئے ہیں، بہت پریشان ہیں۔ پریشان ہونے کی بات بھی ہے، یہ لاپرواہی اور غفلت برتنے کی بات نہیں ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ، پوری احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کا وقت ہے۔ محکمہ صحت کی طرف سے جو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ سب تدابیر اختیار کریں، اس میں غفلت ہرگز نہ برتیں، پہلے سے جتنا برتتے تھے اس سے زیادہ برتیں، خامخواہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ کئی مرتبہ یہ کہا جا رہا ہے، آپ کو سخت ضرورت پڑتی ہے تو ہی گھر سے نکلنا ہے، سامنے والا آتا ہے تو آپ کو یہ خوف، یہ احتیاط ہونی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی بیمار ہوگا، اس کے طرف سے مجھے تکلیف پہنچ جائے گی، یا وہ آدمی صحت مند ہوگا، میرے طرف سے اسے تکلیف پہنچ جائے گی۔ ہمارے طرف سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو، دوسرے کے طرف سے بھی ہم کو تکلیف نہ ہو۔ تو اس کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ ہم احتیاط اختیار کریں، گھروں سے بغیر ضرورت کے نکلے ہی نہیں۔ ترکاری کی ضرورت پڑتی ہے، سودے کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے نکلے، کاج کام کمانے کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے نکلیں۔ اس کے علاوہ بیکار گھروں سے نکل کر اگر چوراہوں میں بیٹھ کر گفتگو کرنا، گاڑیوں میں بیٹھ جا کر سامنے ایک آدمی بیٹھ گیا، پیچھے ایک آدمی بیٹھ گئے، باتوں میں مشغول ہیں، اللہ اکبر، لوگوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں بھائی، ایک دن میں کئی کیس محلے میں، بستی میں، ریاست میں، ملک میں پیش آ رہے ہیں، اس کے باوجود لاپرواہی، اس کے باوجود غفلت، اچھی بات نہیں ہے۔ پورے احتیاط کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اس کے بعد پوری احتیاط کرنے کے باوجود، پورے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے باوجود اتفاق سے کسی آدمی کو کووڈ-19 پازیٹو ہو گیا ہو، تو اب اس کے بعد کے مرحلے کیا ہے؟ اس کے بعد کا مرحلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جب اسے اطلاع ملی تو فوراً وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ پڑھ لیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کے سلسلے میں ہم تو سمجھتے ہیں کہ کون تو مر گئے تو پڑھنا بول گیا، ایسا نہیں ہے۔ ہم کو تعلیم ہے، جوتے کا تسمہ بھی اگر پھٹ جائے، آپ کا چلتے چلتے آپ کا جوتا پھٹ گئے یا پیر میں کانٹا چبھ جائے تو بھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھیں۔ یہ ایک طرح کا اللہ کی طرف رجوع ہونے کا مسئلہ ہے، یا اللہ یہ چھوٹی تکلیف ہو یا بڑی تکلیف ہو، ہم تیرے ہی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ یہ مصیبت، یہ تکلیف، یہ پریشانی، یہ بیماری آپ ہی دور کر سکتے ہیں، میں آپ کے طرف رجوع ہوتا ہوں، یہ اقرار ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں۔ تو سب سے پہلے جیسے آپ کو اطلاع ملی تو آپ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھیں، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا پڑھیں۔ اس کے بعد کچھ پیسہ اللہ کے راہ میں صدقہ دیں، صدقے سے اللہ کا غصہ، غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، بہت سی مصیبتیں، بہت سی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ تو اس لیے آپ اپنی استطاعت کے مطابق کچھ پیسہ صدقہ دیں۔ یہ تیسرا عمل یہ ہے کہ آپ کو جو گھبراہٹ ہوتی ہے،
سننے کے بعد واقعی گھبراہٹ ہوتی ہے، تو یہ گھبرانا نہیں چاہیے، اس سلسلے میں حوصلہ رکھیں، ہمت رکھیں، یہ سوچیں کہ میرا پیدا ہونے سے پہلے میرا رب میرا دانا پانی کتنا ہی لکھ دیا ہے، میری عمر کتنی ہے لکھ دیا ہے، میری سانس کتنی ہے لکھ دیا ہے، مجھے اسی وقت موت آئے گی، میں اس سے پہلے نہیں مروں گا، کوئی مجھے نہیں مار سکتا اور میں مروں گا بھی نہیں، اس لیے میں اسی وقت مروں گا، یہ سوچ کر ہمت سے رہیں۔ اگر موت لکھ گئی ہے تو شہادت کی موت ہے بھائی، اگر موت لکھ گئی ہے تو شہادت کی موت ہے۔ ان وبا میں مرنے والوں کو لوگ حقارت سی نظر سے دیکھتے ہوں گے، ممکن ہے بہت سے لوگ ان کو بہت ہی عجیب نظر سے دیکھتے ہیں، عجیب طریقے سے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، گویا کہ یہ بیماری سے ان کو سرٹیفکیٹ دے دی گئی ہے اللہ کی طرف سے، انہوں بیمار نہیں ہوں گے، اس میں مریں گے نہیں بول کے۔ اس بیماری میں مبتلا آدمی ہو یا کس بیماری میں مبتلا آدمی ہو، اسے دیکھ کر اگر حقیر سمجھے گا، نفرت کرے گا یا اس کے سلسلے میں برائی سے تذکرہ کرے گا، یاد رکھیے مرنے سے پہلے اس بیماری میں مبتلا ہو جائے گا، اس بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور سن لیجئے، اس بیماری میں مرنے والوں کو شہادت کی موت ہے، اور قدرتاً یہ نظام ہو گیا ہے کہ ان کو غسل نہیں دیا جاتا، شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا ہے۔ تیمم کراتے ہیں، وہ تیمم بھی اس طرح کراتے ہیں کہ ضرور پر سے چھے کر چھوڑ دیا جاتا ہے، برائے نام تیمم بھی ہوتا ہے۔ بہرحال یہ سوچیں کہ میری موت جو جس وقت لکھی ہے اسی وقت آئے گی، اس بیماری ہیلا بنی ہے تو میں شہادت کی موت مروں گا، ایک نہ ایک دن مرنا ہی ہے نا، ایک نہ ایک دن مرنا ہی ہے، تو بہرحال اس میں مر رہا ہوں، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جتنا گھبراؤ گے اتنا زیادہ اندر کی قوت مدافعت، لڑنے کی طاقت ہماری ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس بیماری میں سب سے زیادہ ضرورت کی بات یہ ہے کہ اندر کی طاقت پاورفل رہے، قوت مدافعت جسے بولتے ہیں، یہ اندر مضبوط رہیں۔ جتنا آپ مضبوط رہیں گے، تجربہ بھی ہو گیا اس کا، مشاہدہ بھی ہو گیا کہ جتنا مضبوط آپ اندر سے رہیں گے اتنی جلدی یہ بیماری ختم ہوگی، اور جتنا ڈریں گے، جتنا گھبرائیں گے، جتنا خوف کھائیں گے، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا، ارے کیا ہوگا، وہ خدا جو بے سہارا چونٹیوں کو پال لیتا ہے، وہ خدا بے سہارا چڑیوں کو، پرندوں کو پال لیتا ہے، وہ خدا جو بے سہارا جانوروں کو پال لیتا ہے، ان کے لیے کوئی کھیتی کا نظام نہیں ہوتا، ان کے لیے کوئی کمانے کا نظام نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین ان کو پال لیتے ہیں، تو میرے اور آپ کے بچے کو کیوں نہیں پالیں گے بھائی؟ اللہ ان کا نظام بنا دیں گے۔ ہم ایک سہارا ہے، سہارا ختم ہو گیا تو اللہ ان کا سہارا بن جائیں گے، اور اللہ کا سہارا مضبوط سہارا ہے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں، خوف کھانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے لے رہا ہے تو میرے بچوں کو بھی اس کے انتظام کریں گے، اس لیے ہمت سے رہیں۔ جتنا گھبرائیں گے اتنا زیادہ پریشانی۔ میں ایک واقعہ سنا دوں، ہمارے معلومات کے آدمی، ہاں سینے میں درد شروع ہوا ابھی چند دن پہلے کی بات، 8-10 دن، 4-5 دن پہلے کی بات ہے، سینے میں درد ہوا، ہسپتال لے کر گئے، ہسپتال لے گئے، 3 دن ہسپتال میں تھے، کچھ بھی نہیں ہوا، علاج چل رہا تھا، پھر اچانک ڈاکٹروں کی طرف سے حکم ہوا کہ کووڈ-19 ٹیسٹ کراؤ، کووڈ-19 ٹیسٹ کرایا گیا، پازیٹو آ گیا۔ سنیے بات، پازیٹو آتے ہی اب ان کو ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال پر لے جانے کا حکم ہوا۔ اب وہ آدمی جو سینے کے درد والا تھا، 3 دن سے اچھا تھا ہسپتال میں، اب اسے کووڈ-19 پازیٹو ہے کر کے کہہ دیا گیا۔ اب وہ لفٹ سے خود اترتا ہے اور لفٹ سے لے کر ایمبولینس میں خود چل کر جا کر بیٹھتا ہے۔ اب ایمبولینس میں بیٹھنے کے بعد وہاں کی وحشت، تنہا ایمبولینس میں بیٹھا ہوں اور وہ ڈرائیور ایک عجیب طرح کا لباس، اب تنہا مجھے بھیج دیا گیا بیوی بچوں سے الگ کر کے، اب گھبرانا شروع ہو گیا۔ ابھی ہسپتال میں پہنچ کر 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ ہوئے، وفات ہو گئی ہمارے آنکھوں کے سامنے۔ 5 وقت کی نماز میں ان کو دیکھتا تھا، ابو بکر مجید میں وفات ہو گئی ان کی۔ کیا ہوا وجہ؟ گھبرا گئے، خوف کھا گئے۔ اب اندر سے گھبرا گئے تو قوت مدافعت کی طاقت ختم ہو گئی، اندر سے لڑنے کی جو طاقت تھی ختم ہو گئی۔ ارے بھائی ایک آدمی ایمبولینس میں خود سے جا کر بیٹھا ہے،
اب اندر جاتے ہی اسے خوف طاری ہو گیا، اب معلوم نہیں مجھے کہاں رکھا جائے گا، مجھے میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، گھبرا گیا، وفات ہو گئی۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ میں پہلا کام کیا کرنا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا پڑھو۔ اس کے بعد جو ہے صدقہ دو، صدقے سے بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں، بہت سی مصیبتیں دور ہوتے ہیں۔ تیسرا کام آپ کریں گے کہ اپنے آپ کے اندر ہمت پیدا کریں گے، میرے مقدر میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، وہ ہو کر رہے گا، کوئی بھی ڈاکٹر کوئی بھی نرس مجھے بچا نہیں سکتے اگر اللہ کی طرف سے موت کا فیصلہ ہو گیا ہے، اگر موت کا فیصلہ نہیں ہوا ہے تو کوئی بھی مجھے مار نہیں سکتا ہے۔ اس طرح کی باتیں سوچ کر دل میں ہمت پیدا کریں۔ اس کے بعد کثرت سے درود شریف پڑھتے رہیں، کثرت سے درود شریف پڑھتے رہیں۔ یہ بیماری میں مبتلا ہونے والے لوگوں کو کہتا ہوں پتہ نہیں کب کون کس اس بیماری میں مبتلا ہو جائے گا، غور سے سنیں اور ہماری اس بات کو خوب پھیلائیں۔ کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، زندگی میں اگر ان کو کوئی تحفہ دیتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے دوبارہ کوئی نہ کوئی تحفہ دیتے تھے، کم از کم دعا کی شکل میں تحفہ دیتے تھے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے، اگر بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو یہ تحفہ لے جا کر فرشتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں نام لے کر فلاں بندے کی طرف سے اس کے آپ کو یہ ہدیہ درود شریف کا پہنچایا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی عادت کے مطابق اسے تحفہ دینے کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ یہ بندہ مجھے درود شریف کا ہدیہ بھیجا ہے، میں زندگی میں ہدیہ واپس تحفہ دیا کرتا تھا، واپس تحفہ دیا کرتا تھا، یا اللہ میں دعا کرتا ہوں اس بیماری میں جو مبتلا ہے، جو پریشانی میں مبتلا ہے، اس کی کیا حاجت ہے، اللہ اسے پوری فرما۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی برکت ہوگی، اس لیے کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ دوسرا کام کثرت سے استغفار کریں۔ استغفار کے سلسلے میں قرآن شریف میں فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ کثرت سے درود شریف پڑھو، تمہارا رب غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، تم پر رحم کر دے گا، تمہیں معاف کر دے گا، بیماری سے نجات دے دے گا۔ استغفار کثرت سے پڑھتے رہیں۔ تیسرا کام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے رہیں، پتہ نہیں کب ہماری آخری سانس ہوگی، جائیں گے تو کلمے کے ساتھ جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیے، کثرت سے پڑھتے رہیے، چاہے آپ گرین زون میں رہیں، چاہے آرنج زون میں رہیں، ریڈ زون میں رہیں، آئی سی یو میں رہیں، یہ عمل کرتے رہیں، آپ کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ دنیا میں اگر صحت مند، اگر ان دعاؤں کی برکت سے صحت مل گئی تو ہم گھر واپس لوٹ جائیں گے، نہیں تو اللہ رب العالمین کے پاس کلمے کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، درود شریف کے ساتھ پہنچیں گے تو کیسا اس کا استقبال ہوگا اللہ رب العالمین کے دربار میں۔ ایک تو شہادت کی موت، اور اس کے بعد کلمے والی موت، استغفار والی موت، درود شریف والی موت۔ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ بزرگوں عزیزوں، آخر میں آپ سے کہوں کہ ہمارے کارپوریٹر کی طرف سے ایک درخواست آئی ہوئی ہے محلے والوں کے لیے کہ بلال مسجد کے پاس ایک کووڈ-19 ٹیسٹ کرانے کا ایک انتظام کیا گیا ہے، جسے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں اس بیماری میں مبتلا ہو رہا ہوں، میری طبیعت بگڑ رہی ہے، تو خواہ صبح جائیں گے، پرسوں جائیں گے، یا ٹیسٹ کرانے سے مجھے لے جا کر ڈال دیا جائے گا، میرے ساتھ یہ معاملہ ہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اگر سانس کی تکلیف ہے، اچھی طرح سے سن لیجئے، اگر آپ کو سانس کی تکلیف ہے تو 1 منٹ بھی ضائع کرے بغیر کووڈ-19 چیک کرا لیں، اس کے بعد کے مراحل جو ہیں اسے پار کرتے چلے جائیں، یہی تمہاری زندگی کا ذریعہ بنے گا۔ اگر آپ گھبرا کر نہیں چیک کرائیں گے تو یہ ہو جائے گا، بولے تو جتنا دیر کریں گے اتنا زیادہ قبر سے قریب ہوتے جائیں گے۔ اس لیے سانس کی تکلیف آپ کو ہو رہی ہے یا آپ کی طبیعت بگڑ رہی ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، فری چیک اپ رکھا گیا ہے۔ اس سے پہلے تو 5,000 ساڑھے 5,000 روپے دے کر چیک کرایا جاتا تھا، اس کے بعد پھر وہ رپورٹ دے دیا جاتا، اور رپورٹ میں کون سی ہسپتال جانا یہ نہیں لکھا رہا تھا، پھر ہسپتال میں ان کے پاس جا کر ان کے ہاتھ پاؤں پڑنا پڑتا تھا، یہاں جاؤ وہاں جاؤ، لیا نہیں جاتا تھا، بہت دیر تک پریشانی ہوتی تھی۔ اب آپ کے محلے کے کارپوریٹر کی طرف سے انتظام ہے، فری انتظام ہے، اب جب فری انتظام کریں گے تو لکھ کر بھی دیں گے وہ کون سی ہسپتال کو جانا، آسانی سے وہاں پر علاج بھی ہو جائے گا۔ اس لیے آپ میں سے جسے
یہ محسوس ہو رہا ہے یا گھر میں کسی فرد کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں تو اللہ کے واسطے فوراً چیک کرائیں، بیماری کا علاج کریں، ورنہ گھر میں دوسرے افراد کو بھی متاثر ہو سکتے ہیں، محلے کے دوسرے افراد بھی متاثر ہو سکتے ہیں، اس لیے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بیماری سے محفوظ رکھیں، پورے محلے کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں، پوری ریاست کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں، پورے ملک کو اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، پورے انسانوں کو اس بیماری سے بچائیں، خصوصاً امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے محفوظ رکھیں، اور جو لوگ ہسپتالوں میں اس بیماری میں مبتلا ہو کر علاج کرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔